अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे ना, ग़ज़वा हुनैन के बारे में हम डिटेल्स पढ़ रहे थे कि इसमें क्या हुआ था कि हुनैन की वादी पर जब मुसलमान पहुंचे थे उससे पहले ही ना ये लोग मुसलमानों को दुश्मन सब पहुंच गए थे वहां पर और कोने कोने में छुप गए थे हर जगह। तो जैसे ही मुसलमान वहां पर एंटर हुए तो फिर ये हुआ कि इन्होंने सबने तीर वगैरह बरसाने शुरू कर दिए मुसलमानों पर और जो है अटैक कर दिया मुसलमानों पर। तो एकदम मुसलमानों में भगदड़ मच गई थी। तो उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया, मुसलमानों को बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, इधर आ जाओ। तो उस वक्त बता रहे हैं कि सिर्फ चंद ही मुहाजिरीन और अहले खानदान थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और फिर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि वो आवाज लगाएं क्योंकि उनकी आवाज आवाज ऊंची थी। तो जब उन्होंने मुसलमानों को आवाज लगाई और मुसलमानों तक आवाज पहुंची तो एकदम से मुसलमान भागते हुए इस तरफ आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अच्छा, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतलब मुट्ठी भर के इनकी तरफ दुश्मनों की तरफ फेंका। तो फिर जो है उस वक्त उनकी शिकस्त फाश हो गई। और उसके बाद हमने ये जो आयत है, ये वाली आयत हमने इसकी तफसीर पढ़ ली थी। ठीक है, इसका तर्जुमा भी पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम ये रीडिंग शुरू करेंगे ताक़ुब से। अच्छा, दुश्मन की शिकस्त फाश यहाँ से रीड कर देती हूँ। दुश्मन की शिकस्त फाश। मिट्टी फेंकने के बाद चंद ही साअतें गुजरी थी कि दुश्मन को फाश शिकस्त हो गई। सकीफ के तकरीबन 70 आदमी कत्ल किए गए और उनके पास जो कुछ माल, हथियार, औरतें और बच्चे थे मुसलमानों के हाथ आए। यही वो तगय्युर है जिसकी तरफ अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने इस कौल में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा। और अल्लाह ने हुनैन के दिन तुम्हारी मदद की जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ने गुरूर में डाल दिया था। बस वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और जमीन कुशादगी के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम लोग पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर अपनी सकीनत नाजिल की और ऐसा लश्कर नाजिल किया जिसे तुमने नहीं देखा और कुफ्र करने वालों को सजा दी और यही काफिरों का बदला है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब है ताकुब। शिकस्त खाने के बाद दुश्मन के एक गिरोह ने ताइफ का रुख किया। एक नखला की तरफ भागा और एक ने औतास की राह ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में ताकुब करने वालों की एक जमात औतास की तरफ रवाना की। फरीकैन में थोड़ी सी झड़प हुई, इसके बाद मुशरिकीन भाग खड़े हुए। अलबत्ता इसी झड़प में इस दस्ते के कमांडर अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। ठीक है, तो जब इन्होंने शिकस्त खा ली उसके बाद दुश्मनों का एक ग्रोह जो है ताइफ की तरफ चला गया और उसकी तरफ उसका रुख किया और एक जो है नखला की तरफ भागा और एक ने बता रहे औतास की राह ली। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में ये जो भाग रहे थे उनकी एक जमात औतास की तरफ जो थी रवाना की। वहां पे थोड़ी सी झड़प हुई फरीकैन में, लेकिन मुशरिकीन जो है वो भाग खड़े हुए। लेकिन इस झड़प में जो दस्ते के कमांडर थे अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। मुसलमान शह सवारों की एक दूसरी जमात ने नखला की तरफ पसपा होने वाले मुशरिकीन का ताकुब किया और दुरैद बिन सम्मा को जा पकड़ा, जिसे रबिया बिन रफी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल कर दिया। शिकस्त खोर्दा मुशरिकीन के तीसरे और सबसे बड़े ग्रोह के ताकुब में जिसने ताइफ की राह ली थी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत जमा फरमाने के बाद रवाना हुए। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रोह था उसकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताइफ की तरफ जो गया था, जो जा रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से वो वाला रास्ता पकड़ा। गनीमत, माल गनीमत ये था कैदी 6,000, ऊंट 24,000, बकरी 40,000 से ज्यादा, चांदी 4,000 और चांदी 4,000 औकिया यानी 1,60,000 दिरहम, जिसकी मिकदार 6 क्विंटल से चंद ही किलो कम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको जमा करने का हुक्म दिया। फिर इसे जियराना में रोक कर, ये क्या लिखा है, सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन का फोर्थ लास्ट वर्ड है,
پھر اسے جعر نہیں پڑھ پا رہی، جرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر بن عمرو غفار، جی یہ لکھا ہے جیرانہ ہی لکھا ہے، مطلب جیرانہ، کہ جیرانہ میں روک کر، پتہ نہیں کوئی جگہ کا نام ہوگا بھی، جیرانہ میں روک کر ہم، حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، یہ ہے نا؟ یہ لکھا ہے، چلیے اس کو دیکھ ہاں لیں جی، گے سر. جگہ کا نام لگ رہا ہے یہ تو جیرانہ. میں بھی صحیح. اچھا پھر کہہ رہے پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا. اچھا وہ مال غنیمت کو جو بھی ہم نے پڑھا اس کو روک لیا، اور غزوہ طائف سے پہلے پہلے اس کو تقسیم نہیں فرمایا. قیدیوں میں شیما بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان دیا. پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا. ٹھیک ہے، تو شیما بنت حارث سعدیہ، اچھا تو وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. حضرت سعدیہ حلیمہ نام تھا نا ان کی بیٹی، آئی تھنک یہ ان کی بیٹی ہے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. تو یہ آیا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، نے علامت کے حلیمہ ذریعے پہچان لی. حلیمہ سعدیہ جو تھی نا انہی کی بیٹی تھی یہ چیمہ، اس لیے وہ رضائی بہن، کیونکہ ساتھ دودھ پیا تھا انہوں نے. اوکے. جی تو اب جو ہے وہ پھر انہوں نے بتانے کی ایک علامت سے پہچانا ان کو نبی جی، پاک صلی اللہ یہ علیہ ایسے تھا کہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یعنی کہ چھوٹے بچے تھے، اور یہ آئی تھنک 7-8 ایئر اولڈ، جیسے اس طرح بچے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو جیسے اٹھا لیتے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاید شولڈر پہ بائٹ کی تھی، تو انہوں نے اس کا ریفرنس دیا کہ یہ آپ نے میرے بائٹ بھی کی تھی. تو جی اچھا جی نبی پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ رائٹ. مسکرائے بھی تھے، تو انہیں کافی عزت بھی دی تھی. اوکے. یہ ہے نا اپنی چادر بچھا کے بٹھایا. تو جی صحیح. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر بچھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں پھر ان کی قوم کی طرف ان کو واپس بھیج دیا، اپنی رضائی بہن کو. صحیح. انہوں نے وہ شق صدر کا جو واقعہ تھا نا وہ بھی دیکھا تھا، جو سینہ کاٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے آئے تھے، دل کو واش کیا تھا نا، تو وہ انہوں نے آ کے گھر میں خبر کی تھی. صحیح. اچھا یہ جو بھی آپ واقعہ سنا رہی تھی عائشہ، یہ مطلب اوتھینٹک ہے، یہ کوئی ریفرنس وغیرہ اس کا؟ کیونکہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے نا، ورنہ اکثر چیزیں مینشن ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ مے بی ایسا تو نہیں کہ برین میں کوئی مجھے authentic- آئی ڈونٹ نو ریفرنس، میں لک اپ کروں گی اگر پلیز کوئی ملا دیکھیے تو گا. بتا. بس جی جی وہی بات ہوتی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی بات کریں اوتھینٹک بالکل ہو، ورنہ بندہ رکی جائے، ہے نا. تو وہ پلیز آپ شیئر بالکل کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیے، تھینک یو جی، سو اگر مچ. چلو. اوکے، تھینک یو. اوکے، اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں غزوہ طائف. غزوہ حنین ہو گیا مکمل، اب غزوہ طائف. یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے. اچھا ہاں، پھیلاؤ ہے کیونکہ اس طرف ان کا ایک بڑا گروہ بھاگا تھا نا. ابھی جو 3 گروہوں کی بات ہو رہی تھی، ایک اوتاس کی طرف بھاگا تھا، ایک طائف، اور ایک اور جو بھی ہم نے کوئی تھرڈ علاقہ پڑھا تھا. کیا تھا؟ طائف کا رخ کیا، ہاں ایک نخلا کی طرف بھاگا تھا اور ایک اوتاس کی طرف نا. تو اب یہ طائف کی بات ہو رہی ہے کہ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے. اوکے، اور یہی قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال سن 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا. تو ان کا جو مین کمانڈر تھا، جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری پڑھیں گے یا نصرہ پڑھیں گے، ایسے پتہ نہیں. تو یہ وہ جو ہے یہاں پر اپنے جو حوازن اور ثقیف کے جو قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ یہاں پر ہی بھاگ کر آئے تھے، یہاں پر طائف کی طرف نا. اور یہاں پر یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے، جو جنگ کے میدان سے بھاگ کر آئے تو یہاں پہ قلعہ بند ہو گئے. تو پھر جب حنین سے فارغ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع بھی کر لیا، اب اس کے بعد یہاں پر ماہ شوال کے مہینے میں طائف کا قصد فرمایا تھا.
ایک منٹ فرینڈ میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جرانہ جو ہے یہ کشور آنٹی سے بتائیں گی، یہ وہیں ہے جہاں پہ مسجد جرانہ بھی ہے؟ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سے میرے خیال سے احرام وغیرہ بھی باندھتے ہیں مسجد جرانہ؟ مسجد جانا، اچھا مسجد چارانہ کا تو نہیں پتا مجھے کہ اس پوائنٹ ہے نا جہاں سے مسجد کا کوئی احرام نام. باندھتے ہیں، یہاں پہ بھی، یہاں سے بھی مطلب یعنی کہ احرام وغیرہ باندھتے ہیں مسجد، یہ اسی طرف کوئی ہے، یہ وہی اچھا پوائنٹ ہے۔ ایسے نام سنا تو لگ رہا ہے مجھے. یہ پر ہے نا ہوگا. کہ اس اللہ کا عمرے کا احرام وغیرہ بھی یہاں سے باندھتے ہیں، اور یہ اسی طرف ہی رائٹ ہے جس کی یہ لوکیشن دے رہے ہیں نا کہ طائف رائٹ میں۔ اچھا اچھا مے بی اچھا یو آر رائٹ. آئی ول چیک اوکے، اٹ. صحیح، جزاک اللہ۔ چلے، اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلہ یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیا سے گزر ہوا۔ ٹھیک ہے، لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا۔ منہدم کیا آپ لوگوں نے بتایا تھا، میں بار بار بھول جاتی ہوں، ختم ڈسٹرکشن اس سے ختم کر دیا نا، اسے فنش کر دیا توڑ تاڑ کے. اوکے، تو اب یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا دستہ روانہ کیا گیا ادھر ہی طائف کی طرف، اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا طائف کا، جس سے اور راستے ڈیمولش کہتے ہیں نا، فرہنگ ڈیمولش کر پورا تباہ کروا دینا، جیسے نا ختم کروا ہاں. دینا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو راستے میں پھر یہ ڈفرینٹ مقامات بتایا گیا، نخلا، یمانیہ، قرن منازل، یہ سب گزرے۔ تو لیا میں بتا رہے ہیں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے، اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ تو دشمن بھاگ کر جس قلعے میں گئے تھے، اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں پہ قریب میں خیمہ زن ہو گئے۔ محاصرے نے قدر طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن، اور بعض نے 15 دن، یعنی اس طرح سے 10، 15، 40 اس طرح الگ الگ وہ آئی ہیں روایات کہ جتنے دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اللہ، اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے، اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ اچھا، آپ بتا رہے دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات پیش آتے رہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی جو قلعے کے اندر تھے۔ اور شروع میں بتا رہے پہلے پہل مسلمانوں نے جیسی محاصرہ کیا تو اندر سے اتنی تیزی سے تیر اندازی شروع ہو گئی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، جیسے جو ٹڈوں کا جو حملہ ہوتا ہے تو مطلب جو ایک دم جب پورا گراس ہاپر آتے ہیں تو ایک کے بعد ایک گراس ہاپرز ہوتے ہیں نا، ٹڈی دل، تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ روک نہیں سکتے، تو یعنی اتنے تیروں کی بارش ہو رہی تھی وہاں قلعے سے۔ اچھا، اسی ریزن کی وجہ سے انہوں نے پہلا والا قلعہ جو ہے ڈیمولش کیا تھا، کیونکہ وہ اندر بیٹھ جاتے تھے اور یہ لوگ باہر کیمپ میں ہوتے تھے، تو مسلمانوں پہ تیر وہ اندر سے برساتے تھے، خود سیف رہتے تھے اور دوسروں پہ تیر ہوتی تھی۔ پہلا قلعہ ہاں ڈیمولش تو کیا، لیکن یہ والا نہیں کیا، تو مے بی یہ مشکل یہ ہوگا نہیں ختم کیا کرنا یا کچھ ہوگا کیونکہ ایسا اس میں لوگ بھرے تھے اندر نا، ان کو گھیر کے باہر آنے کو کہا تو، لیکن آئے نہیں، انہوں نے وہیں سے تیر برسایا۔ صحیح۔ تو اب جو ہے بالکل اس بری طرح سے جو ہے مطلب تیر پھینک رہے تھے اندر سے، تو اس کی وجہ سے مسلمان کئی زخمی بھی ہو گئے، اور 12 مسلمان اس کے نتیجے میں شہید بھی ہوئے، اور باقاعدہ انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر جو ابھی موجودہ مسجد طائف ہے اس کے پاس لے جانا پڑا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا یہاں پہ موجودہ مسجد طائف؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پورا کیمپ اٹھا کے لے جانا پڑ گیا نا، کیونکہ اس طرح تیر اندازی کر رہے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر
منجنیق نصب کی. میں پھر بھول گئی ریپیٹ ہو رہے ہیں ورڈ، لیکن آپ لوگ نے بتایا تھا نا کیا ہے منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے. اچھا وہی جو وہ ہوتا ہے جس سے گولے نکل رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ آ گیا پیچھے ٹرانسلیشن آ گئی. توپے جو ہوتی ہیں. ہاں توپے جو بھی صحیح. منجنیق ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ بالکل کرین کی طرح ہوتا ہے. یہ چیزوں کو دور دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ منچینیک سے بنا، جبکہ یہ لفظ یونانی لفظ مکانک سے آیا. جزاک اللہ اسٹفرا کو پتا تھا میں یہاں پھنسوں گی اس لفظ پہ. تھینک یو سو مچ. تو اب یہ جیسے بتا رہے سسٹر فرحین جی حضرت ابراہیم کا بھی آتا ہے نا واقعہ کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یعنی کہ وہ ڈالنا اتنی بڑی آگ میں بھی مشکل تھا، تو وہ ایسے منجنیق کے ذریعے ہی ان کو پھینکا تھا، جیسے جھولا ٹائپ نہیں ہوتا اس طرح جھول کے اچھا اس کے اندر پھینکا گیا تھا. جیسے اچھا آیا نا کہ Oh, کرین yes. کی طرح ہے نا. اوکے اوکے اوکے. اچھا اچھا ایسے ہوا تھا. صحیح جزاک اللہ. اچھا تاکہ مطلب دور سے جو ہے وہ ڈسٹینس کور ہو جائے نا ایزیلی. اوکے اوکے صحیح ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال، اب یہ پورا جو اپنا کیمپ اٹھا کر لے جانا پڑا نا مسجد طائف کی طرف شدید تیر اندازی کی وجہ سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے. مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہوئے. اچھا دبابہ کوئی دبابہ کے اندر گھسے، وہ جو انٹرنس پر میرے خیال سے کوئی جگہ ہوتی ہے، آپ لوگ کچھ بتا رہے تھے نا پہلے کہ جب ان کے اوپر متعدد گولے پھینکنا شروع کیے قلعے کی طرف، تو قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی بتا رہے ایک جماعت جو ہے دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی تھی، لیکن پھر دشمنوں نے جو ہے لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے ان پر پھینکنا شروع کیے. پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہاں سے دبابہ کے نیچے جو مسلمان گئے تھے وہ ان کو باہر نکلنا پڑا. اور پھر جب باہر نکلے تو دشمنوں نے ان پر تیر دوبارہ پھینکنے شروع کر دیے، تیروں کی بارش شروع کر دی، جس کی وجہ سے بعض مسلمان شہید بھی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں. اسی طرح سے وہ تھا نا ادھر بھی جو ہم لوگ غزوہ خیبر پڑھے تھے نا، اس میں بھی یہ بات آئی تھی نا جی کچھ جی درخت کو جی، ادھر جلانے بھی ایکچولی ان کے یہ جیسے ایک روزگار ہے، ان کی محنت ہے اس میں، تو جب وہ دوسری طرح قابو نہیں آ رہے تو یہ بھی ایک جنگی ٹیکنیک ہے کہ اچھا اس طرح ان کو ادھر یعنی کہ انہوں نے کھجوروں کے درخت جو ہے نا کھجوروں کے کیا تھا، وہاں پہ کھجوروں کا کھجوریں زیادہ بالکل، تھی. کیا کیونکہ کہہ یہ رہی کہہ رہی جی وہاں پہ کھجوروں کے درخت تھے. وہاں پہ تو وہاں پہ انہوں نے خیبر، کھجوروں کے درخت کاٹا تھا. اچھا اچھا جی. اور کوئی کچھ کہہ لیکن رہے؟ اس میں لانگ ٹائم لگتا ہے نا کہ اگاتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر ٹیک کیئر اتنی چلتی ہے، پھر ان کا روزگار بھی ہے، تو ایک یہ کمزوری بھی ہوتی ہے نا. اوکے اوکے اوکے. اچھا اچھا اس لیے بھی صحیح صحیح صحیح. اچھا اور عموماً جنگ میں منع کیا جاتا ہے نا درخت نہیں کاٹے جائیں، تو لیکن یہاں پہ جب مجبوری پڑی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا کہ یہ درخت جلا دیے جائیں. یہ ایک نیو مطلب ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک اپنائی کہ شاید اسی سے بچے، کیونکہ وہ تو لوہا گرم کر کر کے پھینک رہے تھے ان کے اوپر، تو یہ لوگ جل کے مر رہے تھے. تو پھر اس سے ہمیں ایک اور بھی پوائنٹ ملتا ہے نا، جیسے ابھی فلسطین میں اور اسرائیل میں ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی ان کی پروڈکٹس جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. اس طرح ان کو کمزور کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید جنگ میں کچھ فائدہ فلسطین کو ہو جائے. جی مطلب انہوں نے یہ کیا، لیکن پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کو واسطہ دیا تو پھر انہوں نے روک دیا پیڑ کاٹنا اور جلانا. اچھا 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 صحیح. اچھا تو اچھا اور وہ چیٹ میں وہ آیا ہے ٹینک یا دبابہ
अंग्रेजी टैंक, हाँ एक टैंक। बख्तरबंद जंगी गाड़ी, एक बख्तरबंद जंगी गाड़ी है, इसमें एक बड़ी नाली वाली बंदूक और कई मशीन गनें नस्ब होती हैं, पाक फौज का तख्लीक शुदा। बख्तरबंद किसे कहते हैं? इतना यूज होता है तोप नहीं होती, तोप नहीं होती, जैसे इसकी तस्वीर बनी हुई है कि तोप टाइप की हम्म, बनी हुई है ना, जस्ट लाइक ठीक दैट। है, हाँ, ओके ओके। बख्तरबंद जंगी गाड़ी किसे कहते हैं वैसे? बख्तर जिस बंद। पे बख्तरबंद, असलहा लोडेड हो, हाँ, असलहे से लोड। लोडेड। अच्छा अच्छा, हाँ, और सही कवर्ड है। होती है काफी ना, कवर्ड होती है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। यानी जो बैठने तो वाला है वो सेफ रहे और दूसरों को लगे हम्म जो। लेकिन उस जमाने में भी तोप होती थी, यानी कि उस जैसा किसी कुछ ना होगा किसी होगा फॉर्म में हाँ। होगी। इसका थोड़ा ओल्ड वर्जन होगा, कुछ ऐसा होगा। हाँ। तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो उन्होंने तीरों की बारिश शुरू कर दी, तो फिर जो है इस तरह से मुसलमान शहीद हो गए थे कुछ। फिर कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को जेर करने के लिए एक और जंगी हिकमत अमली के तौर पर हुक्म दिया कि अंगूर के दरख्त काट कर जला दिए जाएं। अच्छा, मुझे बार बार मैं ये सोच रही हूँ, मतलब आप कह रही है ना कि दरख्त काटना नहीं था अलाउ जंग में ना, तो इसके पीछे कोई डिटेल होगी कि अगर नहीं था अलाउ फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने का कहा, तो कुछ कोई चीज हम मिस कर रहे हैं, वरना तो वो तो मतलब उसूल कोई पसंद है ना लिहाजा मजबूरन, कभी भी। मतलब हर फरीन बहुत सी चीजें नहीं जायज होती हैं, लेकिन जब मजबूरन हो, जैसे आपको हराम खाना भी अगर मौत आ रही है और बिल्कुल मजबूर है तो आपको अलाउड हो जाता है ना कि आप वो खाना खा के अपनी जान बचा लें। तो इसी तरीके से जंग के अंदर अलाउड नहीं। आगे पढ़ोगी देखो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे फरहीन ऐसे था ना, जैसे हमने खैबर में भी पढ़ा कि वहां भी वो किले थे, बड़े बड़े मजबूत किले, उसके अंदर छुप जाते थे और मुसलमान बाहर थे। अब वो किलों के भी अंदर इतनी उनकी फूड थी, सप्लाई थी, पानी के भी कुएं भी थे अंदर के, उन्हें बाहर आने की जरूरत ही नहीं थी, महीनों सही। महीनों अंदर रह सकते थे। अभी ये भी अब किले के अंदर है तो मुसलमान बाहर ही रहे। अब मुसलमानों ये एक जंगी चाल ही चली है मुसलमानों ने कि एक उनका वीक पॉइंट जो है उसको वो पकड़ा है। तो देखा उन्होंने आके फिर वो मिन्नत समाजत की कि ना काटे, क्योंकि ये उनका कारोबार भी था, उनकी मेहनत भी थी, उनका यानी कि एवरीडे इसी पे डिपेंड करता था। तो ये इनका उनका वीक पॉइंट था, वहां से उनको पकड़ा है। सिस्टर और आयशा, वो काटने का इसमें मकसद सिर्फ यही, मतलब इसमें वो जो काटने लिखा का है एक ना मकसद सिर्फ सभी यही था मुसलमानों ने कि वो लोग जरा बढ़ चढ़ के ही कटाई कर दी, ये लिखा है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना कहा था उससे भी बढ़ चढ़ के कटाई कर दी। नहीं, लेकिन ना हम लोग तो बिल्कुल उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं ना। देखें, एक तो होती है जंग, भाई आमने सामने आ गए, ठीक है, तो मे बी ये जंग के जी उसूलों के खिलाफ होगा, समथिंग लाइक दैट, कि आप किले में हैं मजे से, ठीक है, और हम बाहर मैदान में हैं, तो कुछ यहाँ पे उन्होंने भी वायोलेशन की होगी मेरे ख्याल से ना। मतलब जंग इस तरह तो नहीं होती ना कि एक फरीक किले में बंद है और एक जो है बाहर खड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ शायद गुंजाइश निकली हो कि भाई दरख्त क्योंकि मुझे होता है कि उतना ज्यादा उसूल पसंद थे जब मेरे पास, तो दरख्त को फिर काटने का ना मुझे अभी तक, ठीक है, वो मैं समझ गई, स्ट्रेटेजी थी उनकी, मेहनत थी, तो उनको वीक करना मकसद था, लेकिन ऐसा फील पे वायलेट हुआ ना, लेकिन उसके डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसीजन है तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंडिंग में ना मुझे क्लियर हो नहीं रहा कि जब उनके लिए भी तो यही नहीं, रूल था ना खुले कि भाई जरा वो भी नहीं काट फरीन सकते, हम भी खुले नहीं। खुले मैदान में जब जंग होती थी ना पहले आमने सामने, तो एक उनका बहुत जो स्ट्रांग होता था वो आगे आता था, वो उनको पुकारता था कि अपने स्ट्रांग को भेजो। फिर वो उसी लेवल के ऊपर एक 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 आदमी हम्म जंग करता था, फिर वो मरता था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, जैसे पहले भी पढ़ा होगा सब ना अभी। तो हम्म इस तरीके से होता था, लेकिन जिसके पास जो सहूलत ज्यादा है तो वो उसको यूज कर सकता है। तो इसी तरह वो एक किला जब रास्ते में मिला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा इसको खत्म ही कर दो, जगह ही से मिटा दो, डिमोलिश कर दो, अदरवाइज उसी में से अंदर से तीर अंदाजी होगी। यानी ये अलाउड तो है कि जिसके पास जो सहूलत है वो उसे यूज कर सकता है। तो इसलिए इनके पास ये किला था कि अंदर से बैठ के मार रहे थे और मुसलमान अपना जो जहाँ खेमा उन्होंने डाला था उनके ऊपर ज्यादा बौछार होने लगी तीर की। तो फिर उन्होंने फिर अपना हटाया वहां से, जब जाने लगे तो फिर उन्होंने सोचा कि अब रास्ते में कोई रुकावट कैसे की जाए, तो दरख्तों को उन्होंने काट काट के रास्ता बनाया। तो ये उसमें लिखा है, इसीलिए हो सकता है उसमें आग लगा दी, हाँ, ताकि एक वो बन जाए बॉर्डर। दरख्त के सही। अंदर जब काट देंगे तो वो ड्राई, उस पे आग जल गई। अब एक लाइन से अगर आग जलेगी तो उसमें से नहीं आ सकते ना, आग से डरेंगे लोग, तो वो उन्होंने एक दीवार बनाने के लिए आग लगा दी उन्होंने, सही, दरख्त बिल्कुल। काट मुझे इसमें कुछ कह मोमिन रहा की जान की हुर्मत बहुत बढ़िया, मैं कहती कि मोमिन की जान की जो हुर्मत है वो बहुत ज्यादा है ना, तो उसपे फिर दरख्त और कुछ भी हो तो फिर वो तो जाहिर है कि मुसलमानों के ऊपर इतना ज्यादा हमला हो रहा था
اور ان کی جان بچانی تھی نا، مطلب ایک طرح سے، اس لیے درختوں کو کاٹا گیا، ظاہر ہے. وہی اچھا آخری حد جس سے صحیح ٹھیک ہے. یہ تو سوچیں اب کون سی فزکس سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں. مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی. اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا. اچھا اب جو ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ثقیف والوں نے، اللہ کا واسطہ بھی دیا اور اپنی یہ رشتہ داری قرابت اور قبیلہ وغیرہ جو سیم تھا اس سب چیزوں کا واسطہ دے کر جو ہے گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں. تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا. دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے. اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے. انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک خرچی یا گراری کی مدد سے جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آئے تھے. چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی. ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اس سے سامان بہم پہنچائے. یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جان کا تھا. اچھا اب کیا بتا رہے ہیں کہ اب اعلان کیا گیا کہ بھئی جو بھی باہر آ جائے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا نا. قلعے سے جو بھی باہر آ گیا تو اس کو جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے. تو اس طرح 23 آدمی جو ہے قلعے سے باہر نکل کر آئے اور ان میں جو ہے اسپیشلی ذکر ہوا ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو جس چیز سے اترے تھے تو وہ کچھ رہٹ سے پانی نکالنے کی جیسے کوئی اکوپمنٹ ہوگا. تو پھر وہ بتا رہے کہ نبی جیسے پاک ایک گول سی وہ نہیں ہوتی ہے ویل کی طرح جس کے اوپر ڈوری ڈال کے پانی کے وہ نکالتے ہیں، صحیح کیا صحیح بولتے ہیں اسے؟ ویل سرکل سا نہیں ہوتا، ایک خاص ورڈ اردو میں کیا نام یہ ہوتا ہے؟ چرخی بولتے ہیں نا، پھر چرخی لکھا ہوا ہے ہاں، اوپر، چرخی یا غراری. چرخی کنویں سے پانی نکالتے ہیں، غراری جس سے ہوتی کنویں سے پانی نکالتے ہیں نا. اچھا جی، وہ اچھا راؤنڈ سا وہ اوپر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک رسی سی ہوتی ہے، ویل پھر کے وہاں اوپر سے ویل اچھا کے اوپر اچھا. ایک بنا نہیں ہوتا ہے اوپر سے، اس میں بالٹی بالکل لٹکی ہوتی ہے پانی لینے. تو اس کی مدد سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی مدد سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیوار پھلانگ کر آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی. اچھا یہ پھر جتنے بھی غلام آئے سب کو آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے. ٹھیک ہے. اب جو ہے بتا رہے ہیں جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خور و نوش بھی جمع کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن خوردنوش معاویہ فرین جی کیا خوردنوش خردنوش مطلب وہ کھانا پینے کا سامان جو گروسری ہوتی ہے یہ پورے سال بھر کا انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا. اچھا خورد صحیح کھانے کو بھی کہتے ہیں نا، خورد جو ہے کھانے سے نکلا. کھانے سے وہ کھجوریں ہوتی ہیں خاص کر ان لوگوں کے پاس، تو وہ کھانے اچھا پینے کے لیے اندر رکھا. اوکے صحیح ہے. تو اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ طلب کیا. اس نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے. لیکن یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا گزرا. وہ کہنے لگے ہوں طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے. چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے.
لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چون و چراغ رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ یہ کون ایکسپلین کرے گا؟ اس میں بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کل ہم لوگ لڑائی کریں گے، تو پھر وہ لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم لوگ آئے وہاں سے فائٹ کرنے کے لیے، تو ہم بغیر کیسے جیتے اور لڑائی کیے ہوئے جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مزید مرنے کے بجائے ہم لوگ پیچھے چلے ہی جائیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، تو انہوں نے کہا اچھا جو میجورٹی کی رائے ہے چلو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو اگلے دن پھر یہ لوگ سب آئے، پھر لڑنے کے لیے گئے، جب پھر دوبارہ سے جب لوگ مر گئے اور بہت زیادہ نقصان ہونے لگا، تو پھر واپس آنے کے بعد پھر وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی کہ اب کیا خیال ہے کل چلیں؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھ لیا نا اب ان لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کی بات صحیح تھی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں خوشی خوشی پھر سامان باندھنے لگے اور جانے کے لیے چلے لیکن بغیر چوک۔ ہارنے کی بات تو نہیں، اوپر جیسے دیکھیں جہاں پر وہ تھا، وہ جو مشورہ لیا نا نوفل بن معاویہ دہلی سے، جو کہہ رہے ہیں مشورہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے آپ اس کو، اور اگر آپ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ تقریباً وہ ایک اندر ہی سال بند کا رہے ہیں، سامان جو ہے نا، انہوں نے کہا ایک سال نہیں، سیکنڈ ایک سال کا سامان انہوں نے کھانے پینے کا اندر ہی رکھا ہوا تھا، تو ایک سال تک وہ جی باہر نہیں آ سکتے تھے، وہ آرام سے رہ سکتے تھے اندر، تو اس وہ لیے آرام سے رہیں گے اندر۔ جنگ نہیں ہو سکتی تھی مطلب کیونکہ وہ تو باہر تھے، نقصان انہیں کا ہونا تھا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان ساتھ ہی انہی کا باہر ہو ان کا رہا تھا نا، جی صحیح صحیح اسی لیے صحیح انہوں نقصان نے ان کا کہا یہ ہو لیکن رہا وہ تھا۔ آپ کا نقصان اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ باہر نکلنے کی ہمت ان میں نہیں تھی کہ باہر آ کے لڑ سکیں۔ اچھا انہوں نے کہا وہ اندر ہی رہیں گے تو آپ کا نقصان نہیں کر پائیں گے، آپ چلے بھی جائیں تب بھی وہ نکلیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا اندر رکھا ہے اور وہ اپنا اندر سیف جگہ میں کر کے بند ہے، وہ نکلیں گے اچھا نہیں۔ اچھا ہاں، مطلب اندر رہ گئے وہ تو پھر مسلمان تو ویسے بھی نہیں جیت سکتے، اور وہ باہر بھی آئیں گے تو اب وہ مطلب ڈر چکے ہیں کہ ہیبت مسلمانوں کے ان پر آ چکی ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں جی بگاڑیں گے نا، کہ اگر وہ باہر بھی آ جائیں جی قلعے سے، ہے نا، تو جی اس جی لیے بیٹر ہے کہ پھر وہاں سے چلا جائے، ہے نا۔ صحیح تاکہ صحیح اپنا صحیح۔ نقصان نہیں کرے بلکہ چلے جائیں۔ ہاں صحیح، چلیے ایک دفعہ اور اس پیراگراف کو نہ پڑھ دیتی ہوں تھوڑا، یہ بالکل کلیئر تو ہو گیا لیکن پھر ایک روانی میں پڑھ دیتی ہوں۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا، اور اچھا قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان اللہ کیا کیسے پڑھوں؟ خوردنوش 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 بھی جمع کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر گراں گزرا، وہ کہنے لگے ہوں طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چون و چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، یعنی پہلے ان کی بات مان لی صحابہ کی نا، کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ویسے ہی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کل لڑائی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے پھر لڑائی کی، پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں نا، مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، مطلب چوٹ ہی کھائی مسلمانوں نے نا اگلے دن جو لڑائی کرنے کے اس لیے سے گئے۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ جو لوگ قلعے کے اندر تھے نا ان کا عقیدہ مطلب وہ صحیح نہیں تھا، وہ دشمن تھے، اور بقیہ باہر کا پورا ایریا یعنی آزاد ہو چکا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں تھا۔ انہوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کو کہ یا تو وہ سرنڈر کر کے باہر نکل آئیں، ایکسپٹ کر لیں اسلام کو اور نکل آئیں باہر، تو اسی میں سے یہ 23 لوگ نکل کر آئے تھے جن میں ابو بکر کا وہ نام رکھا انہوں نے نا۔
تو 23 वो गुलाम बना के दे दिया कि तुम लोग इनसे मदद लो अपने काम की। नहीं, आजाद कर दिया, गुलाम नहीं बनाया था, आजाद कर दिया था और मुसलमानों के हवाले कर दिया था कि उनका सामान वगैरह उनको दे दे। तो वो कहा था ना हाँ बाहर मतलब आएंगे तो आजाद आजाद। आजाद हाँ किया, आजाद करने के बाद वो दिया ना, लिखा है हर शख्स को एक आदमी दिया काम करने के लिए कि तुम अपना काम इनसे नहीं 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 करवाओ, तभी तो। नहीं, एक एक मुसलमान क्या के लिखा है? हवाले कर दिया कि इससे सामान बाहम पहुंचाए, क्योंकि आजादी का उनसे हाँ प्रॉमिस तो किया था वही ना तो, कि आजाद कर वही देंगे। तो मतलब सामान वहां पहुंचाए, यानी वो आदमी ये तो नहीं कहा कि वो अपनी मर्जी से जो भी करे, ये कहा कि उससे सामान पहुंचवाना, यानी काम करवाया ना। उससे नहीं, उसे नहीं उसे उससे यानी उसको दे दे उसका सामान, मुझे तो ये समझ आ रहा है, क्योंकि वरना आजाद करने में फिर आप काम कैसे करवा सकते हैं उससे ना। तो हाँ देखिए ये तो क्या लास्ट लिखा है? पैराग्राफ, देखिए ये जो ये लिखा है, इन सब गुलामों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद कर दिया और हर एक को एक एक मुसलमान के हवाले कर दिया कि उससे सामान बाहम पहुंचाए, बहम पहुंचाए। अभी बहम क्या लिखा है, ये वर्ड बीम बे है मीम, ठीक है। तो खैर वो तो एक बात है, अभी यहाँ पर जो हम लोग का फोकस हो रहा है कि इस बात पे कि जो है इस तरह से सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर जो है सब जो है उन्होंने वापसी का मतलब तैयारी शुरू कर ली ना कि वहां से अब निकलते हैं, ठीक है। और सिस्टर कोई बात? फरहीन जी जी जी। ऐसा ही एक वाकया ओहद में भी हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ा जाए, लेकिन कुछ नौजवान सहाबा जो थे वो चाहते थे कि हम लोग मदीना से बाहर लड़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो मशवरा था उसकी भी इज्जत की, उसको भी माना, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशवरा था। यहाँ भी अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हो रहा है, वो एक बात कह रहे हैं लेकिन सहाबा कुछ और चाह रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इनकी भी बात को माना है कि सहाबा के जो मशवरा होता था उसको अहमियत देते थे, उनकी सुनते थे। बिल्कुल। और अच्छा उसमें कोई बहुत ये जी फरीन ये सही कह रही हूँ कि इन सब गुलामों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद कर दिया। फिर लिखा है और हर एक को एक एक मुसलमान के हवाले कर दिया, यानी जितने लोग आए थे 23 उनको एक एक मुसलमान को दे दिया कि उसे सामान बहम पहुंचाए, यानी वही कि हेल्पर, एज अ हेल्पर। ये हादसा किला वालों के लिए बड़ा जान का था, यानी क्यों इस हादसे से इतनी उन्हें तकलीफ क्यों, मतलब कि 23 लोग हमें छोड़ के चले गए, ये हादसे को कह रहे हैं, किला वालों के लिए, है हाँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किला जाहिर है उनके वालों लिए के लिए, अपसेटिंग था ना कि भाई उनको क्या ये हो गया। हाँ कि सही हमारे सही। पास से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं। सही है, चले ठीक है, सबको सब बातें क्लियर है, कोई किसी को कोई बात करनी है? चले ठीक है, यहाँ पे सेशन एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।